ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے پہلے دن اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ پہلے دن کی بات چیت میں مفاہمت کی یادداشت MOU کی باقی ماندہ شقوں پر غور کیا گیا۔ یہ شقیں حتمی مذاکرات کے باقاعدہ آغاز کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ پہلے دن کے ایجنڈے میں ایرانی تیل کی فروخت اور آبنۂ ہرمز کے معاملات بھی شامل تھے۔ ان تمام اہم امور پر فریقین کے درمیان مثبت بات چیت ہوئی اور اچھی پیش رفت ریکارڈ کی گئی۔ مانیٹرنگ ڈیسک کے مطابق ان مذاکرات کو دونوں ممالک کے درمیان حتمی معاہدے کی طرف ایک بڑا اور اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے لیے اہم پیش رفت پہلے دن سامنے آئی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا کہ پہلے دن کی بات چیت میں مفاہمت کی یادداشت MOU کی باقی مانندہ شقوں پر غور کیا گیا۔ یہ شقیں حتمی مذاکرات کے باقاعدہ آغاز کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اسماعیل بقائی نے تصدیق کی کہ پہلے دن کے ایجنڈے میں ایرانی تیل کی فروخت اور آبنۂ ہرمز کے معاملات بھی شامل تھے۔ ان تمام اہم امور پر فریقین کے درمیان مثبت بات چیت ہوئی اور اچھی پیش رفت ریکارڈ کی گئی ہے۔ مانیٹرنگ ڈیسک کے مطابق ان مذاکرات کو دونوں ممالک کے درمیان حتمی معاہدے کی جانب ایک بڑا اور اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد سہولت کار ممالک پاکستان اور قطر کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ کی منظوری دی گئی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق فریقین نے مذاکرات کی نگرانی کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری طور پر شروع کیے جائیں گے۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ ایٹمی پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے سے متعلق امور کے حل کے لیے خصوصی ورکنگ گروپس بھی تشکیل دیے جائیں گے۔ علاقائی سلامتی اور لبنان میں جنگ بندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ڈی کانفلکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس میں لبنان کے ساتھ ساتھ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک بھی شامل ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے بعد سہولت کار ممالک پاکستان اور قطر کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ کی منظوری دی گئی ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق فریقین نے مذاکرات کی نگرانی کے لیے ایک اعلیٰ سطح کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری طور پر شروع کیے جائیں گے۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ ایٹمی پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے سے متعلق امور کے حل کے لیے خصوصی ورکنگ گروپس بھی تشکیل دیے جائیں گے۔ علاقائی سلامتی اور لبنان میں جنگ بندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک ڈی کنفلکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس میں لبنان کے ساتھ ساتھ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک بھی شامل ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان اور قطر کی ثالثی کو لبنان جنگ کے خاتمے اور ایران پر پابندیاں ہٹانے میں بڑی کامیابی قرار دیا، جس کے تحت تیل، پیٹروکیمیکل برآمدات کی بحالی اور منجمد اثاثوں کی واپسی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پیش رفت کا پہلا حقیقی امتحان لیبنان ڈی کنفلکشن سیل کا قیام ہے، جو جنگ بندی کی نگرانی کرے گا۔ اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیلات عباس عراقچی کے سوشل میڈیا ہینڈل پر دستیاب ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان اور قطر کی ثالثی کو لیبنان جنگ کے خاتمے اور ایران پر پابندیاں ہٹانے میں بڑی کامیابی قرار دیا ہے، جس کے تحت تیل، پیٹروکیمیکل برآمدات کی بحالی اور منجمد اثاثوں کی واپسی شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس پیش رفت کا پہلا حقیقی امتحان لیبنان ڈی کانفلکشن سیل کا قیام ہے، جو جنگ بندی کی نگرانی کرے گا۔ اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیلات عباس عراقچی کے سوشل میڈیا ہینڈل پر دستیاب ہیں۔